بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر میں ہم نے اردو کے پہلے 2 اسباق پڑھے، جن میں سے پہلا چیپٹر مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 مصرے پائے جاتے ہیں۔ مصرع شعر کی ایک لائن کو کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس نظم میں آپ مصرع جات کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کی مزید مسدس کی تعریف واضح ہو جائے گی۔ آج کے لیکچر کے اہم نکات در ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف یعنی مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ کا تعارف پڑھیں گے۔ پھر ہم نظم جواب شکوہ کا تعارف دیکھیں گے، کچھ اس کے پس منظر پر بات کریں گے، یعنی وہ کیا حالات تھے، وہ کون سے مواقع تھے، کن حالات میں علامہ محمد اقبال صاحب نے یہ نظم لکھی۔ بند کی تشریح کریں گے۔ آج ویسے تو یہ بند آپ نے پورے ہی پڑھنے ہیں، لیکن آج کے لیکچر میں چند بند پڑھیں گے۔ 3 بند کی تشریح کریں گے، مفہوم بھی ہوگا، مماثل اشعار بھی ہوں گے۔ مماثل اشعار کیا ہوتے ہیں؟ مماثل اشعار وہ اشعار ہوتے ہیں جو کہ باضابطہ طور پر کسی بیان کی گئی تشریح کے سے مطابقت رکھتے ہیں، یا جو شعر آپ کو دیا گیا ہے اس سے ملتے جلتے ہیں۔ اگر آسان الفاظ میں کہوں، آپ کی تشریح کو واضح کرنے کے لیے جو اشعار آپ آخر میں لکھتے ہیں، اشعار مماثل کہلاتے ہیں۔ مماثل اشعار آپ کی تشریح کو عمدہ کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، آپ کے مقصد بیان کو سہل بناتے ہیں، آسان بناتے ہیں۔ جب یہ نظم مکمل پڑھ لیں گے آپ، انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں آپ کو کچھ مشقی سوالات دیے جائیں گے، پھر کچھ اسائنمنٹ ہوں گی۔ تو یہاں پر اس لیکچر میں، آج کے لیکچر میں مشقی سوالات تو نہیں ہوں گے، لیکن میں زبانی سوالات آپ سے پوچھتا رہوں گا جن کا جواب آپ نے دینا ہے۔ کچھ اسائنمنٹ کے طور پر میں آپ کو بھی دوں گا آج کے لیکچر میں، جو آپ نے مجھے کر کے کام جمع کرانا ہے۔ یہ آج کے لیکچر کے اغراض و مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد فکر اقبال سے نوجوان نسل کو آگاہ کرنا، نوجوان نسل کو بتانا کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوچ کیا تھی، ان کے نظریات کیا تھے۔ مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلانا کہ تم ماضی میں کیا تھے، اب کیا ہو گئے ہو۔ حرکت و عمل کا پیغام دینا آج کے لیکچر کا حصہ ہے۔ ویسے تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری شاعری نوجوان نسل کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے، نوجوان نسل کو محنت پر اور کوشش پر آمادہ کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ شکوہ جواب شکوہ ایک ایسی نظمیں ہیں 2 جن میں نوجوان نسل کو ان کا ماضی اور موجودہ حال بتا کے، موجودہ زمانہ بتا کے ان کو بتایا گیا ہے، یاد دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تم کیا تھے، کیا ہو گئے ہو۔ تو حرکت و عمل کا اس نظم میں خاص پیغام ہے۔ مسلمانوں کی نظر ان کی کوتاہیوں پر ڈالنا، کہ مسلمانوں کو بتانا کہ تم لوگوں سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئیں، تم لوگوں سے کیا کیا غلطیاں سرزد ہوئیں، تاکہ اپنی غلطیوں کو سمجھو، سدھارو اور ترقی کے راستے پر چل پڑو۔ سب سے اہم اور سب سے بڑا مقصد جو علامہ محمد اقبال کی شاعری کا حصہ ہے، وہ ہے عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دینا۔ علامہ محمد اقبال خود بھی ایک عاشق رسول تھے، اور ان کی شاعری بھی عشق مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کا بہت بڑا پیغام تھا۔ تو اس نظم میں بھی جو کہ آج ہم پڑھیں گے جواب شکوہ، اس میں بھی علامہ محمد اقبال صاحب نے عشق مصطفیٰ کے متعلق بہت کچھ ہمیں بتایا، بہت کچھ سمجھایا۔ انشاءاللہ العزیز جب پڑھیں گے تو وہ باتیں آپ کے لیے واضح ہو جائیں گی۔ یہ شاعر مشرق مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ کا تعارف ہے۔ دیکھ لیجئے۔ شیخ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ وفات 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوئی۔ والد صاحب کا نام شیخ محمد نور محمد تھا۔ دینی تعلیم سیال کوٹ میں حاصل کی، پھر کالج کی تعلیم کے لیے لاہور آئے، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے پی ایچ ڈی کے لیے میونخ یونیورسٹی جرمنی گئے، وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ فارسی اور عربی ذوق پیدا کیا۔ فارسی اور عربی سکھانے میں سب سے اہم کردار آپ کے استاد مولوی میر حسن صاحب کا تھا۔ پروفیسر آرنلڈ بش استاد تھے، جنہوں نے علامہ محمد اقبال کی فلسفہ کے لحاظ سے
खुफिया सलाहियतें जिससे लोग आशना नहीं थे, लोग नाबल्द थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की इन सलाहियतों को सही मानों में फ़लसफ़ा के लिहाज से रोशनास करवाने वाले प्रोफेसर आर्नल्ड थे। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो पीएचडी थे, बैरिस्टर थे, फ़लसफ़ा शनास थे। सियासी कारनामों की बात की जाए तो मुस्लिम लीग के अहम कारनामों में मुस्लिम लीग के अहम कायदीन में शुमार होता है। 1930 खुतबा इलाहाबाद में क़याम पाकिस्तान की तजवीज़ पेश की, यह आपका एक अहम सियासी कारनामा है। अलकाबात की बात करें तो शायर मुफश्रिक, मुफक्किर पाकिस्तान, हकीमुल उम्मत, नबाज फितरत आपको कहा जाता है। शायराना खसूसियात बात करें, यानी इनकी शायरी में क्या क्या खूबियाँ पाई जाती हैं, क्या क्या खसूसियात पाई जाती हैं, तो सबसे पहला इनका पैगाम हरकत व अमल का होता है। हरकत व अमल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मोटिवेट करते हैं ये नौजवानों को आमादा करते हैं कि कोशिश करो, जुस्तजू करो। फ़लसफ़ा खुदी है, तसव्वुर मर्द मोमिन है कि एक मोमिन की शान क्या होती है, मोमिन का मकाम क्या है। मंजर निगारी पर अबूर था इनको। किसी चीज़ का मंजर या नक्शा बयान करना शायराना अंदाज में ऐसे बयान करते को गोया अंदाज़ा होता कि शायद मंजर वो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। रिवायत और जिद्दत का बेहतरीन इम्तजाज पाया जाता है। कुरानी तालीमात को बयान करते हैं। इताअत खुदाबंदी का दर्स मिलता है। इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना का बयान इनकी शायरी में नज़र आता है। इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम देते हैं कि पूरी दुनिया को यकजा इकट्ठा होने का पैगाम देते हैं अपनी शायरी के ज़रिए। मजमुआ कलाम की बात की जाए उर्दू में तो इनके उर्दू के ये मशहूर मजमुआ कलाम हैं, बांग दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज। इसके अलावा फ़ारसी के भी कलाम हैं, तो चूँकि यहाँ पर उर्दू के लिहाज से हैं तो उर्दू के लिहाज से मैंने बताना बेहतर समझा, वरना फ़ारसी के कलाम भी इनके मौजूद हैं। ये आपके सामने नज़म जवाब शिकवा का पस मंज़र है। जवाब शिकवा के पस मंज़र को समझने के लिए शिकवा नज़म का पस मंज़र भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। शिकवा नज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने जब 1908 में जर्मनी से वापस आने के बाद हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने मुसलमानों के हालात का बगौर जायजा लिया कि मुसलमान, अगर मैं उस दौर की बात करूं, उस दौर के हालात की बात करूं, तो उस दौर में ऐसा था कि पूरी दुनिया में मुसलमान मुश्किलात का शिकार थे। सल्तनत उस्मानिया के लोगों को देखें तो जंग तुराबलस का उनको सामना था, बल्कान की जंग उनके सामने थी। ये दो मशहूर बल्कान की जंग उनके सामने थी, तुराबलस उनके हालात देख रहे थे। तो इसके अलावा मुसलमानों के हिंदुस्तान में ही देखा जाए, कई ऐसी जगह थी जहां पर हिंदुस्तान में मुसलमानों को दिक्कत का, तकलीफ का सामना था। और आम हालात इंसान की क्या वो थी, हालत ये थी कि वो अपने गलतियों को, अपनी कोताहियों को देखने के बजाय थोड़ी सी मुश्किल पर, इन मुश्किल हालात पर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर शिकवा की ना हो जाते, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर शिकवा करने बैठ जाते। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 1911 में ये नज़म जो आपके सामने शिकवा जिसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, ये नज़म पेश की। इस नज़म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने लोगों के अफकार को, लोगों के ख्यालात को अल्फाज का लिबादा ओढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर शिकायत की सूरत में पेश किया। अच्छा, ये याद रखिए, ये शिकायत की सूरत में पेश किया। दर हकीकत अल्लाह ताला से नाशुक्री करना नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर शिकायत पेश करना बरह रास्त मकसद नहीं था, बल्कि एक आम इंसान के तर्ज ज़िंदगी को बयान करना था कि एक आम इंसान क्या सोचता है, मुश्किल वक्त में अपनी गलतियों को, ताहियों को देखने के बजाय अल्लाह ताला के हुजूर शिकवा करने लग जाता है। और ये हकीकतन इंसान की फितरत है। तो ये नज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने 1911 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में पढ़ी, बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल हुई, बड़ी मशहूर हुई नज़म। मगर इसके साथ साथ कड़ी तनकीद का भी अल्लामा इकबाल को सामना करना पड़ा। उलमा की एक कसीर तादाद ने कुफ्र के फतवे लगा दिए कि इस नज़म में अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन की गई है, बेअदबी की गई है, मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए गए हैं, शिकवा किया गया है। एक इंसान की क्या मजाल कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर शिकवा करे। तो उन हालात में अल्लामा मोहम्मद इकबाल
रहमत उल्लाह ताला अलैहि ने उन लोगों के लगाए गए इल्जामात का जवाब देने के लिए जवाब शिकवा पेश किया। हम इंसानों की खसलत होती है कि हम तस्वीर के दोनों रुख को नहीं देखते। लोगों ने शिकवा को देखा, कुफ्र के फतवे लगाने बैठ गए। किसी ने अल्लामा इकबाल से ये नहीं कहा हजरत आप इसके आगे भी कुछ बयान करेंगे। कुफ्र के फतवे लगाए गए। लोगों ने कहा जी ये तो काफिर हैं, ये तो शायर ऐसे हैं। तो अल्लामा इकबाल ने रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसके बाद नज्म जवाब शिकवा लिखी, जिसमें उन तमाम शिकवों के जवाबात दिए। वो जवाब शिकवा क्या थी कि अगर अल्लाह तबारक व ताला के हजूर मैं सवाल करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर इंसान से हम कलाम होते तो यकीनन यही जवाब मिलता, क्या इंसान तू ना शुक्र है, वरना दी तो सब चीज़ें मैंने तुझे अता कर दी हैं, मैंने तो दे दी हैं, इंसान दर हकीकत खुद ना शुक्र है। 1913 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के ही जलसे में इकबाल ने जवाब शिकवा के नाम से नज़म पढ़ी, जो दर हकीकत नज़म शिकवा का जवाब थी। मुसलमानों को उनके जिवाल के असबाब बताए गए। मैंने आपको पहले बताया था कि शिकायत लोगों की बयान की कि आम इंसान क्या सोचता है, इसमें उन तमाम शिकवाजात के असबाब बताए गए। आबा व अजदाद के सुनहरी कारनामों पर रोशनी डाली गई। इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना को दीन और दुनिया में कामयाबी का जरिया गिरदाना गया। यकीन जानिए, जब ये नज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने पेश की तो वो लोग जिन्होंने कुफ्र के फतवे लगाए थे, कई लोगों ने अपने फतवाजात को वापस ले लिया। अब आते हैं बंद की तशरीह पर। पहला बंद देखिएगा नज़म का, आपके पास किताबें मौजूद हैं, पेज नंबर 189 189 मौजूद है, उसको देख लीजिएगा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कुदसी उल असल है रिफत पे नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है। इश्क था फितना गरो सरकश व चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। ये पहला बंद है। अल्फाज को खासतौर पर देखिएगा कैसे पढ़ने हैं। सही है, पर नहीं, नहीं के बाद कौमा, थोड़ा सा रुकेंगे, ताकत परवाज मगर रखती है। इसी तरह इश्क था फितना गरो सरकश व चालाक मेरा। बच्चे पढ़ लेते हैं अक्सर गलती में, इश्क था फितना गर व सरकश व चालाक मेरा, ये गलत है। इश्क था फितना गरो सरकश व चालाक मेरा। सही है, तो ये पढ़ने का तरीका खास तौर पर देखिए। इसी तरह ख्वाब व ख्याल लोग पढ़ते हैं, ख्वाब व ख्याल है। सही है, सोच व विचार होता है, लोग सोच व विचार पढ़ते हैं। तो आप लोग चूंकि फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर में आ गए हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ के लिए जानना ज़रूरी है। ये कुछ अल्फाज मीनिंग है, ज़रा इनको देख लीजिएगा। ताकत परवाज, उड़ने की सलाहियत। कुदसी उल असल, जिसके बुनियाद पाक हो, खलूस नीयत से मांगी हुई बात। रिफत, बुलंदी, गर्दों, आसमान, गुजर, गुजरना। फितनागर, शोख चल, चखचल। सरकश, बागी, नालाए बेबाक, बगैर किसी फरियाद खौफ के फरियाद करना। नज़म शिकवा की तरफ इशारा किया है। मफहूम का अगर इस नज़म का बयान किया जाए तो दिल से निकली हुई हर फरियाद फौरन मुद्दा अलैहि के पास पहुंच जाती है। जिससे हमने फरियाद की, जिससे हमने दुआ की, वो फौरन उस महबूब तक, उस हस्ती तक पहुंच जाती है। बशर्त ये कि उस दुआ में सदाकत हो, सच्चे दिल से की गई हो, और सच्चे दिल से अगर दुआ मांगी है तो फिर परवाज रखती है, वो फौरन महबूब तक पहुंच जाती है। ये मफहूम है। मफहूम जो होता है वो आपका 1 से 2 लाइन में बयान किया जाता है, सिंपली अंदाज में शेर को डिफाइन किया जाता है। अब आते हैं तशरीह की तरफ। अच्छा, ये तशरीह करते वक्त आपने इन 3-4 नुकात को वाज़ेह करना है। सबसे पहले क्या है, सच्चे दिल से निकले हुए अल्फाज की तासीर और पाकीज़गी क्या है। अल्लामा इकबाल ने बयान किया, अगर सच्चे दिल से दुआ मांगते हो तो फिर उसके आगे कोई हिजाब नहीं आता, कोई पर्दा नहीं रह जाता। आपने सच्चे दिल से बात की, जिस तक बात पहुंचाना चाहते हो, मुद्दा अलैहि तक बात वाज़ेह अंदाज में, सच्चे अंदाज में पहुंच जाती है। अगर तुम अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांग रहे हो तो उसकी तासीर और पाकीज़गी इस हद तक हो जाती है कि वो दुआ तमाम हिजाबात को, तमाम पर्दों को हटाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास पहुंच जाती है। बाज़ाहिर उसके पर नहीं होते, मगर उड़ने की ताकत उसमें मौजूद होती है। तुम सिद्के दिल से दुआ मांग के देखो, तुम सिद्के दिल से फरियाद करके देखो, वो सिद्के दिल, उसमें तासीर और पाकीज़गी ऐसी आ जाएगी कि तुम्हारी वो दुआ तमाम हिजाबात को हटाते हुए फौरन बारगाहे यज़दानी में पहुंच जाएगी। तो अल्लामा इकबाल यही कुछ कहते हैं, अमूमन सिद्के दिल से दुआ मांगी हुई हो तो उसकी नज़र फिर ज़मीन पर नहीं होती, फिर वो आसमान की तरफ होती है, वो फौरन रिफ़त रखती है। उड़ने की सलाहियत उसमें मौजूद होती है, उसकी नज़र, वो आमतौर पर इंसान ज़मीन से खड़े होकर दुआ मांगता है, वो आसमान पर दुआ
فوراً پہنچ جاتی ہے، اس میں کسی قسم کا حجاب باقی نہیں رہتا۔ عام طور پر سفر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے اگر کہیں دور جا رہے ہیں، بائی ایئر بھی جائیں تو ہمارا اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، اچھا خاصا، لیکن سچے دل سے جو دعا مانگو گے وہ زمین اور آسمان کی مسافت کو چند سیکنڈوں میں ختم کر دیتی ہے، اللہ رب العزت کے حضور فوراً پہنچ جاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکوہ کیا تھا، وہ بے باک شکوہ تھا، بالکل بے نڈر ہو کر میں نے شکوہ کیا تھا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا، میں جانتا ہوں رب کائنات انتہائی رحم دل، انتہائی کرم نواز ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس جب میں نے دعا کی، چونکہ میری دعا صداقت پر مبنی تھی، سچے دل سے میں نے فریاد کی تھی، تو میری دعا جو ہے آسمان تک فوراً پہنچ گئی، وہ تمام حجابات جو راستے میں حائل تھے سب کے سب ہٹ گئے۔ یہ کچھ مماثل اشعار ہیں، ان کو دیکھیے گا آپ نے، ان میں سے کوئی ایک لکھنا ہے۔ آفاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ دوسرا کیا ہے، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تو یہ چیز ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے دوسرے بند کی طرف، کتابیں آپ کے پاس موجود ہوں گی، ذرا دیکھیے گا کتابوں میں دوسرا بند۔ اب وہی بات کو، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اقبال بول رہے ہیں، جب میری دعا آسمانوں پر پہنچی تو ایک کھلبلی سی مچ گئی، تو اہل آسمان بھی گفت و شنید کرنے لگے، آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ تو کیا بات چیت ہو رہی تھی؟ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سر عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا ایک انسان، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ یہ کچھ ورڈز بھی نہیں ہیں، ان کو دیکھ لیجئے گا۔ اس شعر میں سنت تلمیح کو بیان کیا گیا ہے، شعری فنی خوبی بیان کروں، سنت تلمیح۔ سنت تلمیح کیا ہے؟ جب شاعر اپنی، آپ پچھلی ان میں کلاسز میں پڑھ چکے ہیں، جب شاعر اپنی شاعری میں کسی قرآنی، تاریخی یا اسلامی واقعے کو بیان کرتا ہے تو وہ تلمیح کہلاتا ہے۔ تو اس شعر میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک اشارہ کیا ہے، اشارتاً بیان کرتا ہے چونکہ، تو یہاں پر اشارہ کیا بیان کیا ہے، انسان کے جنت سے دنیا کی طرف بھیجا جانے کے واقعے کی طرف۔ مفہوم کی بات کریں، مفہوم کیا ہے؟ انسان کا پردرد شکوہ جب عرش الہی تک پہنچتا ہے تو آسمان، سیارے، ستارے، چاند اور حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکوہ کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ لیکن جنت کا داروغہ سمجھ جاتا ہے کہ اتنا بے باک اور نڈر صرف اور صرف انسان ہی ہو سکتا ہے۔ یہ مفہوم ہے۔ آئیے اب اس کی تشریح کی طرف دیکھیے گا۔ علامہ، یہ دو نکات آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ دو تین پوائنٹس آپ نے ان کو بیان کرنا ہے۔ اقبال کے شکوہ کا آسمان پر پہنچنا اور اہل آسمان میں تذبذب اور بے چینی کا پھیل جانا کہ یہ کون ہے جو شکوہ کرنے لگا ہے، خلائق آسمانی کی باہمی گفتگو اور شکوہ کنندہ کے بارے میں گفت و شنید، نیز انسان کے بھیجے جانے کا دنیا میں تذکرہ، اس کے تشریح میں آپ نے نکات کو واضح کرنا۔ ذرا تشریح پر ذرا غور کیجیے گا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ شکوہ سے پیدا ہونے والے رد عمل اور اثر انگیزی کو بیان کرتے ہوئے تخیل والے انداز میں کہہ رہے ہیں، جب میرا شکوہ آسمان پر پہنچا تو آسمان نے سن کر کہا یہیں کہیں ہے کوئی، ارد گرد ہی موجود ہے جو فریاد کر رہا ہے۔ سیارے بھی اپنی رائے دینے لگے تو سیاروں نے اس رائے کا اظہار کیا، یقیناً کوئی عرش بری سے کوئی آ پہنچا ہے جو یہاں پر آ کے فریاد کر رہا ہے، جس سے چاند نے اختلاف کرتے ہوئے کہا نہیں، یہ شکوہ جو ہے یہ اہل زمین ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کہکشائیں کہنے لگیں یہیں جو بھی ہے ارد گرد کوئی موجود ہے جو ہم میں چھپا ہوا ہے، جو فریاد کر رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے شکوے کی حقیقت کو صرف رضوان ہی سمجھا۔ رضوان کون ہے؟ جنت کے ایک داروغہ کا نام ہے، جو مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھ رہا تھا، وہ بھی یہ سمجھ رہا تھا شاید اس انسان کو جنت سے نکالا گیا تھا، آج وہ اس بات پر شکوہ کر رہا ہے۔ تو اقبال اس بند میں فرما رہے ہیں، بتاتے ہیں، شکوہ اس قدر پر تاثیر تھا کہ آسمانوں پر بھی اس کا چرچا ہونے لگا۔ کہکشاں، سیارے اور چاند ایک دوسرے سے یہ پوچھتے پھرتے تھے کہ یہ گستاخانہ آواز کس کی ہے، کیونکہ عام حالات میں انسان اس حد تک بے باکی کا مظاہرہ نہیں کرتا جس کی وجہ سے آسمان کے باسیوں کو اس شکوہ پر حیرت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس بے باکی کا مرتکب کون ہو رہا ہے، یہ باتیں کر رہے تھے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے وہیں مقیم تھے،
اور جنت کا داروغہ آدم علیہ السلام سے واقف تھا، ان کو معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا پر جنت سے دنیا کی طرف بھیجا گیا تھا، اس لیے جلد ہی داروغہ جنت کو اس حقیقت کی خبر ہو گئی. وہ یہ جان گیا کہ یہ نسل آدم سے تعلق رکھنے والے انسان کی آواز ہے، کیونکہ اس قدر شوخی کا مظاہرہ وہی آدم ذات ہی کر سکتا ہے. اب آتے ہیں بند نمبر 3 کی طرف. دوبارہ کتابوں کی طرف دیکھیے گا. تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں. یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے اب تیسرے بند میں واضح اور آسان انداز میں فرمایا کہ جب میرا شکوہ اللہ رب العزت کے حضور پہنچا تو میرا شکوہ جب اللہ رب العزت کے حضور پہنچا تو اہل آسمان میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کون سا انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکوہ کر رہا ہے. انسان کی اتنی مجال ہو گئی، انسان اتنا شوخ و نڈر ہو گیا، اتنا گستاخ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں اور آسائشوں کو جھٹلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکوہ کرنے بیٹھ گیا. تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بند میں اسی چیز کو بیان کیا. میں یہاں پر تھوڑا سا بات کو روک کے بیان کروں گا. یہ دیکھیے گا، یہ 5-6 لائنیں ہیں، 1 2 3 4 5 6 یعنی 3 شعر ہیں، 6 لائنیں، پھر ایک بند بنتا ہے. اور ایسا بند جس میں مصروں کی تعداد 6 ہو. ایک لائن ایک مصرع کہلاتی ہے، شعر کی ایک لائن، مصروں کی تعداد 6 ہو تو وہ بند مسدس کہلاتا ہے. اب آتے ہیں تشریح کی طرف. سب سے پہلے تو اس کا مفہوم سمجھ لیں. علامہ اقبال کہتے ہیں جب میرا شکوہ چاند ستاروں اور آسمان سے پھر بلندی پر مزید گیا، فرشتوں کے پاس فرشتوں نے اس شکوے کو سنا تو فرشتے حیرت کرنے لگے. اس آسمان پر رہنے والوں نے انسان کے اس شکوے کو آداب خداوندی کے خلاف جانا، لیکن ساتھ ہی اس حیرت پر بھی اظہار کیا، اس حیرت کا بھی اظہار کیا کہ اس گستاخی کے باوجود رب کائنات اس شکوے کو سن رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو یہاں پر علامہ محمد اقبال نے تشریح پر ذرا غور کیجیے، یہ نقطے بیان کرنے ہیں آپ نے جو لکھے ہوئے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ چاند ستاروں اور سیاروں اور آسمان کی شکوہ کے متعلق باہمی گفتگو کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فرشتے بھی اس شکوہ پر حیران تھے کہ یہ آواز کیسی ہے. شکوہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جب میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور شکوہ کیا تھا. اب اسی شکوہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور فرشتے پر پہنچے تو فرشتے بھی حیران کہ یہ آواز کیسی ہے. عرش والوں پر بھی اس شکوہ کا راز نہیں کھل سکا اور وہ سوچنے لگے کیا انسان کی رسائی عرش کے سرے تک بھی ہو گئی ہے، اور کیا یہ خاک کی چٹکی، انسان کے لیے کا خاک کی چٹکی جو مٹی سے بنا ہوا تھا، یہ انسان آج اس میں اتنی صلاحیت آ گئی کہ وہ بلندی کا اتنا رفعت کا اتنا بلندی کا اتنا سفر طے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنا شکوہ پہنچا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہے تو وہ یہاں تک پرواز کر سکے تو ماننا پڑے گا کہ پھر زمین پر رہنے والا انسان آداب سے کس قدر غافل ہے. وہ انسان کی بے ادبی پر افسوس بھی کر رہے ہیں. یار یہ وہی انسان ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اشرف المخلوقات قرار دیا، آج وہی انسان اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا ہے. تو فرشتے اس بات پر افسوس بھی کر رہے ہیں کہ انسان اس قدر غافل ہو گیا کہ اتنی پستی پر قیام کرنے والے کے لیے یہ جرت اور گستاخی، یہ جرت گستاخی نہیں تو اور کیا ہے. اس بند میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرشتوں اور عرش پر رہنے والوں کی حیرت کو بیان کیا کہ شکوہ کی آواز جب سیاروں کی حدود سے، چاند سیاروں کی حدود سے آگے بڑھی تو عرش کے مکینوں اور فرشتوں تک جا پہنچی تو انہیں بھی حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر شوخی اور گستاخی کا مرتکب کون ہو رہا ہے. جب انہیں یہ گمان گزرا کہ یہ شکوہ زمین کے باشندوں کی آواز ہے تو وہ بھی افسوس کرنے لگے کہ زمین پر رہنے والے کس قدر شوخ و گستاخ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے شکوہ کرنے کی جرت کرنے لگے ہیں، اور رب کائنات بھی ان کے شکوے کو سن رہا ہے. یہ انسان کی جرت نہیں ہے، گستاخی ہے. اور رب
کائنات کی کرم نوازی ہے وہ انسان کے شکوے کو سن رہے ہیں۔ تو یہ تشریح تھی۔ مماثل اشعار کو دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی بھی ایک بیان کر دینا ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، شکر کرنا تھا خدا کا کہ گلہ کرنا تھا، ہائے اتنا بھی نہ سمجھے کہ ہمیں کیا کرنا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی آپ ایک لکھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی باقی تو اگلے لیکچر میں آپ سب حضرات سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس کا بقیہ حصہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔